حاضرین جلسہ خواتین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر کدھر بیٹھے ہیں ساؤنڈ کے؟ ساؤنڈ اچھا بول رہا آپریٹر صاحب، اس کا بیس کم کر دو، ذرا تھوڑا بیس کم کر دو، بیس، اور آواز کم مت کرنا، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بعد عشاء سے اب تک مکمل کامیابیوں کے ساتھ چلا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باقی کبھی کامیابی کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ۔ بڑے اچھے خطاب آپ نے سنے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق صاحب قبلہ، مفتی شہر دھولپور سے بہت مدلل مفصل معنی خیز خطاب آپ نے سماعت کیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی شعیب رضا وارسی سے عشق و عرفان میں ڈوبے ہوئے کلام نعت و منقبت آپ نے سماعت کی، آپ بھی جھومے، آپ کی روح بھی جھومی، اور آپ کے عقیدے بھی جھومے۔ بہت اچھی نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں، ممبر شریف کے رحل پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، مدرسین کا مقدس قافلہ تشریف فرما ہے، ان کے چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، یہ سروں کی کھیتیاں نظر آ رہی ہیں، سب عشاق رسول، عشاق مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا اور یہاں بیٹھ کے نبی کا ذکر سن کے جھومنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آپ کے سامنے حاضر آیا شہر دھولپور کے حوالے سے، غالباً میری پہلی ہی حاضری ہے، لیکن پہلی بار میں نے دیکھا کہ آپ بہت اچھا سنتے ہیں، ماشاءاللہ۔ میری طبیعت خوش ہو گئی آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر، اور میں کمیٹی والے ان بچوں کو، نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص ناظم بھائی اور ان کی مکمل جو ان کے ساتھی اور جو ان کی کمیٹی ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا جلسہ بہت کامیاب ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سنیوں، نبی کے عاشقوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، اب میری گفتگو کو دل کے کانوں سے سنو۔ حضرات جلسے بہت ہوتے ہیں، بہت جلسے ہو رہے ہیں، اب جلسوں کی تعداد پہلے سے بڑھ گئی، علماء کی تعداد بھی پہلے سے بڑھی ہوئی ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری بستی میں بہت جلسے ہوتے ہیں، ہر جگہ جلسوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اتنے جلسے ہونے کے باوجود بھی ہماری مسجد میں اگر نمازی 20 ہیں تو 21 نہیں ہو پاتے، 20 کے 20 ہی رہتے ہیں۔ اتنا بڑا جلسہ ہوا، کم سے کم یار 10 ہی نمازی بڑھنا چاہیے تھے، لیکن بڑھنا تو چاہیے تھے نا، ہے نا بھائیو؟ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جلسہ صرف سنتے ہیں تو بس جلسے کی حد تک سنتے ہیں، جب تک جلسہ سنا خوب زبان بھی ہلائی، گردن بھی ہلائی، ہاں ہاتھ بھی ہلائے، نبی کی محبت میں جان دے دیں گے، جان لے لیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے، بہت رات بھر وعدے کیے، اور اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوئی تو سو گئے۔ بتائیے مجھے، ہیں؟ مطلب پوری رات ہم نے قسمیں کھائیں، پوری رات خوب ہاتھ لہرائے، پوری رات نعرے لگائے، دامن نہیں چھوڑیں گے، گردن کٹا دیں گے۔ ابھی میں اگر سب سے کہوں کہ نبی کی محبت میں کون کون گردن کٹا دے گا تو ایک نہیں دونوں ہاتھ اٹھ جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے مولوی کے پاس کوئی چاقو نہیں ہے، یہ کاٹے گا نہیں، ہمیں کٹانا نہیں ہے، خالی ہاتھ اٹھانا ہے نا بھائیوں؟ آپ کو معلوم ہے کوئی مولانا گردن نہیں کاٹے گا، خالی کہتا ہے مولوی، گردن کاٹتا نہیں ہے، لا اٹھا دو۔ یہ تو جب پتا چلتا کہ کاش گردن بھی کٹتی۔ لیکن لوگوں، جھوٹے ہاتھ ہم کب تک اٹھاتے رہیں گے اور جھوٹے وعدے ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ لوگوں اب رسمیں باقی رہ گئی ہیں ہمارے یہاں، نبی کا ذکر ہے تو رسمیں ہے یار، نبی کی محبت ہے تو رسمیں ہے۔ لوگوں ہر جگہ یار ہمارے پاس ریاکاری آ جاتی ہے، ہمارے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، لیکن یہ دھول پور کے زندگی مسلمانوں، نبی کی محبت میں یار مخلص رہو، اس میں ریاکاری نہ لایا کرو۔ نبی کی محبت کی جب بات آئے نا تو اس میں خلوص پیدا کر لو، جتنی نبی سے محبت کرتے ہو وہ سچی ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نبی سے محبت تو نے سچی کر لی نا تو پھر کان کھول کے سن لے، تیری کامیابی کی ضمانت تجھے تیرا مولا دیتا ہے۔ لیکن نبی سے محبت سچی ہو یارا۔ اب تم کہو گے مولانا تمہیں کیسے پتا کہ ہم سچی محبت نہیں کرتے؟ یارا سچی محبت تو تبھی کرو گے جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس کی ہر ادا سے محبت کی جاتی ہے نا بھائیو؟ نبی سے محبت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہیں نبی کو جا کے تمہیں ووٹ دینا ہے، نہ نبی نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا کہ تم جا کے ووٹ دے دو، یہ محبت ہے۔ آج کی سیاسی جماعتوں کی محبت ان کو ووٹ دینا ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ سپورٹ دینا ہے۔ مصطفیٰ سے محبت تو یہ ہے کہ زندگی کے ہر پل مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ۔ اب بتاؤں آپ کو محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی رسول نبی کا دیوانہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، نبی کا دیوانہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور مسجد نبوی کے ستون کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ سب خاموش ہیں، اے چھت والو بیٹا خاموش ہو جاؤ، میرے لال تم بہت اچھی جگہ بیٹھے ہو، تم مجھے سامنے سے کلیئر دیکھ رہے ہو تو ذرا فائدہ اٹھاؤ، لائیو سن رہا ہو بیٹا، محبت سے سنو، باتیں نہ کرو، اور باتیں کرنا تو گھر چلے جاؤ۔ میں پہلی بار آپ کے سامنے حاضر آیا، بہت محبت سے سننا، میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میری تقریر آگے بڑھے گی تو آپ جھومو گے، یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد قبر میں جھومو گے انشاءاللہ۔ ہاں ابھی مجھے گرم ہونے دیجئے، گلا گرم ہوگا، سینہ گرم ہوگا، مجمع گرم ہوگا۔ ہاں آپ محبت سے، میں دھیرے بولوں یہ کمال کی بات ہے، زور سے بولنا میرے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں دھیرے بولوں یہ کمال کی بات ہے، تو میں اب جو دھیرے بول رہا ہوں یہ کمال سمجھو، یہ مت سمجھو گیا نیٹ پہ جو سنا تھا وہ تو بول ہی نہیں رہے ہیں یہ، ہاں تو یہ مت سوچئے گا، میں بولوں میں دھیرے بولوں یہ کمال ہے۔ ہاں تقریباً 10 سال ہو گئے میں سوچتا ہوں کہ دھیرے بولوں، نہیں بول پاتا ہوں، لیکن میں اب کوشش کرتا ہوں کہ بولوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں
اب کوشش کیجیے، میں بڑی محبت سے آپ کو سمجھا رہا ہوں نبی کی محبت کسے کہتے ہیں یار. تم کہو گے مولانا ہم تو محبت کرتے ہیں یار، تو میرے پیارے تو کیسی محبت کرتا ہے؟ کپڑا پہنتا ہے تو نبی کی سنت کہاں پیروں میں گھومتا ہے، کہاں چلی جاتی ہے؟ کپڑا تو نہیں دکھتا کہ تو نبی کی سنت کے مطابق پہنا ہو. کیوں بھائی؟ پھٹا ہوا پینٹ، چست پینٹ پہن کے جو تو بازاروں میں گھومتا، کارٹون بنا ہوا، یہ تو نبی کی محبت نہیں ہو سکتی نا. اگر نبی سے محبت ہوتی تو پھٹا پینٹ پہننے سے پہلے ایک بار سوچا ہوتا کہ میرے مصطفیٰ نے بھی اس لباس کو پسند کیا ہوگا کبھی، تو میرے مصطفیٰ بھی پسند کریں گے. تو اندر سے ضمیر گوارا کرتا، آمنہ کے لال تو کبھی گوارا نہیں کریں گے. جہاں پھٹا پینٹ پہننا یہ تو حرام ہے، اسے آگ لگا دیتا اور اس کپڑے کو نہ پہنتا جسے میرے نبی نے ناپسند فرمایا. نہیں پہنتا، ہرگز نہیں پہنتا. ہائے ہائے ہائے، محبت یار اس کو کہتے ہیں. ہر ادا کو اپنانے کا نام محبت ہوتا ہے. خالی زبان سے کہہ دیا محبت، اگر خالی زبان سے ہو تو سب کچھ. آج میں اعلان کرتا ہوں اس مجمع میں کہ میں پردھان منتری ہوں. تم کہو گے مولانا بے وقوف ہے یار، پردھان منتری تو مودی ہے. تو میں نے کہوں گا زبان سے ہی تو کہنا ہے یار، زبان سے ہی تو کہنا. میں نے کہہ دیا. خالی زبان سے کہنے سے جب پردھان منتری نہیں ہو سکتا، زبان سے کہنے سے ایم پی ایم ایل اے نہیں ہو سکتا، زبان سے کہنے سے کوئی چیئرمین نہیں ہو سکتا، تو زبان سے کہنے سے خالی عاشق رسول ہو جائے گا؟ یہ بہت بڑی ڈگری ہے. لوگوں زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، میدان عمل میں آ کے بتانا پڑے گا میں عاشق رسول ہوں. ذرا آواز بڑھاؤ آپریٹر صاحب، دیکھو آواز کم کر دیا. آواز کنجوسی نہیں چاہیے مجھے واپسی بہت ہائی فائی چاہیے. ہاں، جتنا آپ کا ہائی فائی ساؤنڈ ہے اتنی ہائی فائی واپسی چاہیے. لوگوں خالی زبان سے جب دنیا داری نہیں ہوتی تو محمد کی وفاداری کہاں سے ہو جائے گی؟ جب خالی زبان سے دنیا داری نہیں ہے تو محمد کی وفاداری کہاں سے آ جائے گی؟ لوگوں خالی زبان کا کام نہیں ہے، یہاں تو دل کے ارادوں کا نام ہے. لوگوں جب دل کی بستی میں محمد بس جائے تو وہ عاشق رسول بن جاتا ہے. وہ عاشق رسول بن جاتا ہے. لوگوں تم شہر کی گلیوں میں گھومتے ہو، بازاروں میں گھومتے ہو، مارکیٹوں میں گھومتے ہو، جب کوئی بے پردہ خاتون نظر آ جائے تو تمہاری نگاہیں اس کا تعاقب کرنے لگتی ہے کہ مصطفیٰ کا غلام اور اس کے یہ کام کر اس کی نگاہیں کسی بے پردہ خاتون کا تعاقب کرے. ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے لوگوں کان کھول کے سنو، جنت میں حضرت بلال کو حوران جنت گھیر کے کھڑی ہوئی. بلال تیری غلامی میں ہمیں دیا گیا، اپنے حسنی صفات بیان کریں گی. میرا بلال کہے گا اے حوران جنت، ارے اپنے حسن کی صفات بیان نہ کرو. جس نے مصطفیٰ کے جلوے دیکھے ہو اس کی نظروں میں کوئی جلوی بستا نہیں ہے. جس نے مصطفیٰ کے جلوے دیکھ لی ہو، اب وہ جنت کی حور ہو یا وہ چاہے کوئی اور ہو، اس کی نظروں میں ان کے حسن جمتے نہیں ہے، ان کی نظروں میں کوئی بستا نہیں ہے. اس لیے نہیں بستا کہ اس نے مصطفیٰ کے جلوے دیکھے ہوتے ہیں. اور نوجوانوں، تم جو موبائل کے اسکرین پر ننگی اور بے پردہ ہیروئنوں کے ناچ دیکھتی ہو، کیا سوچتے ہو کہ قبر میں مصطفیٰ سے ملاقات نہیں کرنی ہے تمہیں؟ مصطفیٰ سے جب قبر میں ملاقات ہوگی، میرے نبی فرمائیں گے اگر مجھ سے محبت کرتا تھا تو پھر ان بے پرداؤں کو کیوں دیکھتا تھا؟ اگر آج میرے دیکھنے کا اشتیاق لے کے آیا تھا تو آنکھوں کو پاک کر کے آیا ہوتا. آج تم نے اپنی آنکھوں کو ناپاک کیوں کیا ہے؟ لوگوں عشق کے تو ہم دعوے بہت کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے، لیکن یارا یہ محبت صرف ہماری رسمی محبت ہے. یہ محبت میدان محشر میں قیامت کے دن لوگوں منہ پہ مار دی جائے گی. یہ محبت کسی کام کی نہیں. محبت وہ ہونا چاہیے. صحابی رسول بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، ایک ستون کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا اے عاشق رسول
یہاں تو کوئی مسکرانے کی بات بھی نہیں ہے. اس سکون کو دیکھ تو مسکراتا کیوں ہے؟ نبی کا مستانہ بولا